الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نماز کے احکام میرے شیخ طریقت کی بہت عظیم کتاب ہے، 12 رسائل پر مشتمل ہے. اس میں صفحہ نمبر 322 پر جو درود پاک کی فضیلت درج کی گئی ہے وہ سنیے. جامع صغیر حدیث نمبر 5191. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی معلومات سے مالا مال سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں میں حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم قرآن سے متعلق مفید معلومات حاصل کرتے ہیں. پچھلے چند سلسلوں سے امثال قرآنی یعنی قرآن میں بیان کردہ مثالوں کے متعلق ہم سیکھنے سکھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئی کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اہل عرب کا یہ دستور تھا، یہ عادت تھی کہ وہ گفتگو کے دوران مثالیں دیا کرتے تھے. تو ہم نے پچھلے چند سلسلوں میں مچھر کی مثال کے بارے میں سنا، مکھی کی مثال کے بارے میں سنا، مکڑی کی مثال کے بارے میں سنا، حمار یعنی گدھے کی مثال کے بارے میں سنا. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہانپتے کتے کی مثال کے متعلق ہے. یہ مثال کس کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی؟ اس مثال کے ارشاد فرمانے میں رب تبارک و تعالی کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ اگر اول تا آخر سلسلہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو معلومات کا خزانہ حاصل ہو جائے گا. آئیے کچھ حسب حال اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے سن لیجئے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتا رہے گا. تو اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے اور سب سے پہلے تو رضا الہی کی نیت کرنی چاہیے. اور اچھی نیتیں کرتے وقت انشاءاللہ عز و جل کہنا. نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. تو ہر اچھی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہیں گے اور انشاءاللہ کہنے میں نیت یہ ہوگی کہ نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہوں. اور جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو حصول ثواب کے لیے، کہنے والے کی دلجوئی کے لیے، اطراف کی اشیاء کو اپنے درود پر گواہ کرنے کے لیے بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. حسب موقع عز و جل کہوں گا، حسب موقع درود شریف پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، حسب موقع رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ اس ترکیب سے بیٹھ جائیں. اور مدنی چینل کے ناظرین جو شامل ہیں جن جن کے لیے ممکن ہے وہ بھی اسی حیت میں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا. اہم مدنی پھول نوٹ کرنے کی، لکھنے کی نیت کر لیجئے اگر آپ کے پاس قلم ہے، اگر آپ کے پاس کاغذ ہے، ورنہ یہ نیت کرنا ابا سے بیکار ہے. جب لکھ ہی نہیں سکتے تو نیت کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 175، 176، 177 آیات، ترجمہ اور پھر تفسیر خزائن العرفان سے زیارت کر لیجیے، انشاءاللہ اس سے پیش کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک سادہ ہے، یعنی ترجمے کے بغیر ہے، تفسیر کے بغیر ہے، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، الحمدللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ تفسیر خزائن العرفان، یعنی بلعم باعور یا بلعام باعور یا بلعم بن باعورہ، جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا، جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا، ارادہ کیا، سرزمین شام میں نزول فرمایا، تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی، اس سے کہنے لگی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں ہمیں ہمارے بلاد سے یعنی شہروں سے نکالیں گے اور قتل کریں گے، اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں گے۔ اے بلعم تیرے پاس اس میں اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے تو نکل، اور اللہ تعالی سے دعا کر کے اللہ تعالی انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے ہٹا دے۔ بلعم باعور نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالی کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں گا جو تم کہہ رہے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کروں، تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم بلعم سے اصرار کرتی رہی اور بہت الحاح و زاری کے ساتھ یعنی روتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا۔ بلعم باعور نے کہا کہ میں اپنے رب عز و جل کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کر لیا کرتا، یعنی استخارہ کرنا نا، مرضی الہی معلوم کرنا۔ خواب میں اس کا جواب مل جاتا، چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا میں نے اپنے رب عز و جل سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب عز و جل نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے دیے، نذرانے پیش کیے جو اس نے قبول کیے، رشوت دی گئی اس نے قبول کی۔ قوم نے اپنا سوال جاری رکھا، تو پھر دوسری مرتبہ بلعم باعور نے رب تبارک و تعالی سے اجازت چاہی، اس کا کچھ جواب نہ ملا، سکوت رہا۔ بلعم نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہ ملا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ عز و جل کو منظور نہ ہوتا تو پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا، اور قوم کا الحاح و اصرار اور بھی زیادہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے یعنی بلعم کی قوم نے بلعم کو فتنے میں ڈال دیا، اور آخر کار وہ بددعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا۔ جو بددعا کرتا اللہ تعالی اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا۔ یعنی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کے خلاف دعا کرتا، مگر اس کی زبان سے اپنی قوم کے خلاف دعا نکلتی۔
اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا. قوم نے کہا بلعام یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے بد دعا. کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے. اس کی زبان کس کی؟ بلعم بن باعورہ کی زبان باہر نکل پڑی. تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں. اس آیت میں اس کا بیان ہے. مزید سنیے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے اور بلند درجہ عطا فرما کر ابرار یعنی فرما برداروں کی منازل میں پہنچاتے. ترجمہ کنز الایمان. مگر وہ تو زمین پکڑ گیا تفسیر اور دنیا کا مفتون ہو گیا یعنی دنیا کے چکر میں آ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے. تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے. صدر الافاضل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے کہ دنیا کی حرص رکھنے والا اگر اس کو نصیحت کرو تو مفید نہیں، مبتلا حرص رہتا ہے، چھوڑ دو تو اسی حرص کا گرفتار. جس طرح زبان نکالنا کتے کی لازمی طبیعت ہے ایسی ہی حرص ان کے لیے لازم ہو گئی ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں. تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں. آیت نمبر 177 میں ارشاد ہوتا ہے ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو بڑا عابد تھا، صوفی تھا، زاہد تھا، لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور اس کی مجلس میں 12,000 علماء بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. برباد ہو گیا. اس کی مثال کتے کی ارشاد فرمائی. تفسیر نعیمی میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بہت کچھ لکھا ہے. اب سلسلے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل کا سلسلہ متحمل نہیں ہوتا، مختصراً کچھ عرض کیے دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ بلعم باعور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے مردود کافر لعنتی ہو کر مرا. استغفر اللہ استغفر اللہ. پہلے تو شیطان اس کے قریب نہ آتا تھا،
روحانیت کی وجہ سے، اور جب ایمان نکل گیا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. اور لوگوں کے پاس تو شیطان کبھی کبھی آتا ہے، اپنی ذریت کو پیچھے لگاتا ہے، مگر بلعم کے پیچھے خود شیطان لگا، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو نہیں بھیجا، خود پیچھے لگا. سمجھ لو کہ اس کی گمراہی کا کیا حل ہوگا. جب گمراہ کن قوی تو گمراہ بھی بدتر. مزید لکھتے ہیں وہ ایسا بے ایمان ہو گیا کہ شیطان بھی اس کے تابع ہو گیا، کہ وہ شیطان کا متبوع اور اس کا استاد بن گیا. وہ پہلے شیطان کے لشکر میں تھا، اب اتنی ترقی کر گیا کہ شیطان اس کے لشکر میں بھرتی ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی قوم کے تحائف لیے، برباد ہوا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر کے، تو اس کی زبان سینے پر لٹک کر آ گئی، کتے کی طرح ہانپنے لگا. اور پھر اس نے اپنی قوم کو ایک ترکیب بتائی، کہا کہ تم ایک تدبیر کرو، بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے. وہ یہ کہ اپنی خوبصورت لڑکیاں سجا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو، اور ان کی یہ تربیت کرو کہ اگر کوئی اسرائیلی ان کو ہاتھ لگائے تو منع نہ کریں، ان میں زنا پھیل جائے گا، یہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ زنا سے آفتیں آتی ہیں. تو ایک اسرائیلی نے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ مقابلہ کیا تو طاعون پھیل گیا، پلیگ انگلش میں کہتے ہیں اس کو. تو 70,000 اسرائیلی فوت ہو گئے. اور پھر ایک قوی اسرائیلی جو کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مشیر تھا، اس کو پتا چلا تو اس نے ان دونوں کالا منہ کرنے والے مرد و عورت کو نیزے سے قتل کر دیا. تو اب طاعون کا مرض ختم ہو گیا. اور بلعم کا کیا حال ہوا؟ اس میں اعظم بھول گیا، معرفت چھن گئی، ایمان اس کے سینے سے نکل گیا. اس نے دیکھا کہ سینے سے سفید کبوتر کی مثل چیز اڑ کر نکلی، جسے لوگوں نے بھی دیکھا. اس کا ایمان اس سے رخصت ہو گیا. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان قرب الہی صرف علم سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے. نبی کا مقابلہ، نبی کی مخالفت ایمان اور اعمال سلب ہو جانے کا ذریعہ ہے. مزید لکھتے ہیں ایمان عرفان ملنا اور چیز ہے، ان کا سنبھالنا کچھ اور چیز. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان سلامت رکھے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بلعم کے پاس سب کچھ تھا مگر رہا کچھ بھی نہیں. آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مفتی صاحب لکھتے ہیں کوئی شخص کسی درجے پر پہنچ کر اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے. مزید لکھتے ہیں انسان ٹھیک رہے تو فرشتوں سے افضل، بگڑے تو شیطان کا استاد. انسان ٹھیک رہے تو فرشتوں سے افضل، بگڑے تو شیطان کا استاد ہے. شیطان بھی بلعم کا تابع ہو گیا. لکھتے ہیں جو علم رب عز و جل تک نہ پہنچائے وہ مفید نہیں. علم معرفت والا مفید ہے. یہ نعمت خاص ربانی عطیہ ہے. علم بے معرفت درخت بے پھل ہے، بادل بغیر بارش ہے. بلعم کا انجام کتنا خراب ہوا، برباد ہو گیا. ابلیس بھی برباد ہوا جس نے 80,000 سال عبادت کی. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال قائم فرما دی گئی، کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے.
ابلیس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، مارا گیا، اس بلعم نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو برباد ہو گیا۔ اور کیسا برباد ہوا، کیسا بدبخت ہوا، مستجاب الدعوات تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی، لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا، کتنے شاگرد تھے، مگر جب یہ برباد ہوا سب سے پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ہستی کا انکار کرنے کے متعلق کتاب لکھی، کمیونسٹ ہو گیا، یہ دہریہ ہو گیا۔ اللہ مان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مفتی صاحب اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، اگر ہم بلعم پر رحم و کرم کرنا چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بہت اونچا کر دیتے۔ عالم با عمل صوفی بے بدل رہتا، اسی حالت میں مرتا، درجہ بہت بلند ہوتا، اونچا ہوتا، فرشتوں سے بڑھ جاتا، لیکن اونچا ہو کر وہ دنیا کی طرف جھک گیا، ذلت و خواری کی زمین پکڑ گیا، نفسانی خواہش کے پیچھے چل پڑا، لوگوں کے تحفے تحائف اس کی بیوی کی ضد سے لے بیٹھی، انجام یہ ہوا کہ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اسے درکارو، نکالو، مارو تو بھی زبان نکالے اور ہانپے، اور اگر اسے چمکارو، کچھ کھلاؤ تو بھی یہی حال ہے، اس کا زبان نکالتا ہے۔ تو بلعم کی بھی زبان باہر نکل پڑی، کتے کی طرح ہانپتا ہی رہا۔ یہ حالت صرف بلعم کی نہیں بلکہ جو بھی ہماری آیتیں جھٹلائے ان کی حالت بھی یہی ہے، وہ صورت میں انسان ہے، سیرت میں ذلیل و خوار کتے۔ لہذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ انہیں سناؤ تاکہ یہ سب خصوصاً یہود غور کریں اور اپنے حال میں تعامل کریں، سوچیں کہ کہیں وہ تو بلعم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، نبی کا گستاخ عالم کتے کی طرح ذلیل و خوار ہے، اسے نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ فرماتے ہیں بلعم اللہ تعالی کا منکر نہیں تھا، اولاً فرشتوں کا منکر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا، رب تعالی نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔ لکھتے ہیں انسان اگر سیدھا چلے تو فرشتوں سے افضل، برا چلے تو کتے جیسا خسیس ہے۔ لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بدترین جانور تو سور ہے نہ کہ کتا۔ اللہ تعالی نے، بڑی دلچسپ بات ہے اور عبرتناک بھی ہے، اللہ تعالی نے بلعم بن باعورہ کو کتے سے کیوں تشبیہ دی؟ اور خود ہی جواب لکھتے ہیں بدترین جانور تو سور ہے مگر ذلیل ترین حقیر ترین جانور کتا ہے۔ سور بے حیائی میں مشہور ہے، اپنی مادہ کے لیے خود دوسرا نر لاتا ہے، مگر کتا خباثت میں مشہور ہے، اگر یہ دیوانہ ہو کر کسی کو کاٹ لے تو سانپ کے زہر سے کہیں زیادہ خطرناک اس کا زہر ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر بلا ضرورت کتا پلا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، سور کے متعلق کسی حدیث میں یہ سزا مذکور نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طالب دنیا کو کتے سے تشبیہ دی، فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا۔ کتے مردار کھاتے ہیں، کوے بھی تو کھاتے ہیں، کتے سے کیوں تشبیہ دی؟ مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ کتا مردار خور بھی ہے مگر حریص بھی بہت ہے اور اپنی ہی قوم کا دشمن بھی بہت ہے۔ اگر اسے کو بہت بڑا مردار مل جائے، دو چار من کا ہو، ابھی اکیلا ہی کتا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کا سائز اس سے بھی کم ہے، مگر دوسرے کتے کے آنے پر اس کو راتا ہے۔ اور کوے کی نیچر کیا ہے کہ کوا اگر کوئی چھوٹی سی بھی بوٹی دیکھتا ہے تو دوسرے کووں کو شور مچا کر بلا لیتا ہے۔ تو کتا حریص بہت ہے، لالچی بہت ہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ تو دنیا دار انسان کا بھی یہی حال ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی کماؤں کھاؤں، دوسرا نہ کمائے نہ کھائے، لہذا طالب دنیا کتا ہے، کوا نہیں، وہ حرص کرتا ہے، اتنا کھا نہیں سکتا۔ مزید لکھتے ہیں کتے کی حالت کا ذکر ہوا
کہ تو اگر اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، نہ کرے تو زبان نکالے. اس لیے کہ بلعم کا حال اس وقت یہی ہو گیا تھا، زبان باہر نکل پڑی تھی اور پھر وہ کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ بھی کتے کو دیکھو زبان نکالے ہانپتا ہے. تو بلعم بن باورا بدبخت، وہ لعنتی اسی حال پر آ گیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان نکل آئی اور وہ ہانپتا تھا. لکھتے ہیں اسی لیے جب کتا اس طرح ہانپتا ہے تو اس وقت کو کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ شکار کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. یوں ہی حریص اور طمع کرنے والا عالم عابد سوائے زبان چلانے، بے معنی الفاظ بولنے کے کچھ نہیں کر سکتا. اس کے کلام میں اثر، نہ صحبت میں فیض. اللہ اکبر. مفتی صاحب لکھتے ہیں کفار کے لیے بد سے بدتر کہاوت زبان پر لٹکا کر ہانپتے ہوئے کتے کی طرح ہے، اس سے زیادہ بری کہاوت نہیں ہو سکتی. ایک تو کتا خسیس ہے نا، ذلیل جانور ہے. دوسرا وہ کتا جو زبان نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے. تو کس سے مثال دی؟ کتے سے نہیں، ہانپتے ہوئے کتے سے مثال دی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ کفار کی برائی بیان کرنا، ان کی بری مثالیں دینا سنت الہیہ ہے. رب تعالی نے یہود کے سردار بلعم بن باورا کو ہانپتے ہوئے کتے سے تشبیہ دی. اور بڑی عبرت کی بات ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین. مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا، ایک نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا عز و جل بلعم بن باورا کی گمراہی کا سبب کیا ہوا؟ فرمایا اس نے اپنے علم و عمل کا شکر کسی دن ادا نہ کیا، ناشکری کی بنا پر. اگر وہ ایک بار بھی شکر کر لیتا تو میں اسے نہ گراتا. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، شکر ادا کرتے رہیں قولاً فعلاً. اسلام کی نعمت ملنے پر شکر ادا کریں. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دیکھنا، چھونا، سننا، چکھنا، چلنا، صحت، اولاد، کاروبار، رزق، کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا. شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں. شکر کے متعلق مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی، وہ پڑھیں شکر کے بارے میں. الشکر للہ، شکر کے فضائل، یہ کتاب پڑھیں تو پتہ چلے. دیکھیں ناشکری کی بنا پر یہ لعنتی ہوا. اور بھی بہت وہ مفید باتیں علماء مفسرین نے لکھی ہیں، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کا حال کتے کی طرح ہے. اس کے بارے میں لکھا گیا کہ بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ گمراہی پر ڈٹے رہنا، ایمان کی طرف بلانے یا نہ بلانے سے اس سے استفادہ نہ کرنا. اس کی مثال کتے کی سی ہے جو دونوں حالتوں میں زبان لٹکائے ہانپتا رہتا ہے. ایسے شخص کو ایمان کی دعوت دینا نہ دینا دونوں چیزیں برابر ہیں. بعض نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کے بارے میں لکھا کہ کافر منافق گمراہ کا دل کمزور اور ہدایت سے خالی ہوتا ہے. اس لیے کافر منافق گمراہ کا دل بہت دھڑکتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اس کے دل میں چین نہیں ہوتا، بے چینی، بے قراری ہوتی ہے. اس کی اس حالت کو کتے کے ہانپنے کی حالت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، یہ مثال دی گئی ہے. ساء مثلا القوم، ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو ان کی مثال کتوں کی سی ہے جن کا مقصد کیا ہے؟ کتے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ حرص، طمع، کھانا پینا، شہوت رانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جو نادان علم و ہدایت سے منحرف ہو کر شہوات اور خواہشات کا غلام بن گیا وہ کتے کے مشابہ ہے، کتے کی مثل ہو گیا. کیسی بدترین مثال ہے. ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک درج ہے
ہماری مثال بری مثال نہیں ہے. ہبہ دے کر یعنی تحفہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر اس کو کھا جائے. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور عرب میں دستور تھا کہ وہ مثالیں بہت دیا کرتے تھے، تو قرآن پاک میں جا بجا مثالیں اس وجہ سے بھی بیان کی گئی ہیں، تفہیم کے لیے، عبرت کے لیے بھی ہیں. تو آئیے کچھ مثالیں جو کتے کے متعلق اہل عرب دیا کرتے تھے وہ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سمن کلبہ کا یا کل کا، یہ کہاوت عرب میں تھی، یعنی اپنا کتا موٹا کر وہ تجھے ہی کھائے گا. اتقی اساءۃ من احسنت الیہ، جس سے تو نے نیکی کی اس کی برائی سے بچ کے رہنا. یہ کہاوت تھی عرب میں نا. یوں بھی کہتے تھے جوع کلبک یتبعک، اپنے کتے کو بھوکا رکھ تو وہ تیرے پیچھے آئے گا. یہ کمینوں کی معاشرت میں مثال بیان کی جاتی تھی. یوں بھی مثال تھی عرب میں الکلاب علی البقر، جنگلی گائے پر شکار کے لیے کتے چھوڑ، یعنی جب موقع ملے اسے غنیمت جان لے. یعنی لوگوں کے برے اور بھلے کو چھوڑ خود سلامتی کی راہ غنیمت سمجھ، اس سے مراد یہ تھی. حیات الحیوان میں یہ مثال بھی لکھی ہے، پہلی بھی حیات الحیوان سے ہی یہ کہاوتیں عرض کی جو کتے کے متعلق عربی میں تھیں. آلفوا من کلبی وابصروا وابخلوا واتبعوا وافحشوا والاموا وابولوا، فلاں آدمی کتے سے زیادہ الفت کرنے والا ہے، دیکھنے والا، کتے سے زیادہ دیکھنے والا، کتے سے زیادہ بخیل، کتے سے زیادہ فرما بردار، بہت بے حیا، بہت کمینہ، بہت پیشاب کرنے والا ہے. یہ بھی عرب کے اندر اس طرح کی کہاوت مشہور تھی. علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کتے کے ہانپنے کی وجہ لکھتے ہیں حیات الحیوان اپنی کتاب میں کہ ہر چیز ہانپتی ہے، پیاس کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے. جانور جو ہیں یہ ہانپتے ہیں جب ان کو پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے تو. لیکن کتا تھکاوٹ ہو تب بھی ہانپتا ہے، آرام کی حالت میں جب بھی ہانپتا ہے، اس کو پیاس لگے پھر بھی ہانپتا ہے، یہ سیراب ہو پھر بھی ہانپتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بطور مثال بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا تم اس کو نصیحت کرو تب بھی گمراہ رہے گا، نہ کرو تب بھی گمراہ رہے گا. جس طرح کتے کو دھتکارو تب بھی ہانپتا ہے، اس کو چھوڑ دو جب بھی ہانپتا ہے. یعنی اس کی نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ ہر وقت ہانپتا ہی رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملفوظات اعلی حضرت، میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت لکھتے ہیں اصحاب کہف کا کتا، وہ بھی کتا تھا نا، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کا بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. آئیے میں آپ کو وہ آیت بھی سناتا ہوں. سبحان اللہ. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ترجمہ کنز الایمان. اب کہیں گے کہ وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہے، چھٹا ان کا کتا.
بے دیکھے الاؤ تکا بات، اور کچھ کہیں گے 7 ہیں 8واں ان کا کتا، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ تو دیکھیے 3، کچھ کہیں گے 3 چوتھا کتا، کچھ کہیں گے 5 چھٹا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 7 8واں ان کا کتا۔ نہیں، لوگوں کی مختلف گنتی کی جو وہ خیالات تھے اس کو بتایا گیا، مگر ہر بار گنتی میں کتے کو شامل کیا گیا۔ یہ اصحاب کہف کا کتا جو 309 سال غار میں سوتے رہے اور یہ غار کے باہر بیٹھا رہا، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بلعم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم اس کتے کی شکل میں ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ اب کتے کے بارے میں کچھ احکامات وغیرہ بھی میں مختصراً جلدی عرض کیے دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت شریف میں لکھتے ہیں بے ضرر کتوں کے قتل کا حکم منسوخ ہے، خواہ کالے ہوں یا کچھ اور۔ ضرر والے خصوصاً دیوانے کتے کا قتل ضروری ہے، بلا ضرورت کتا پالنا منع ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ قرآنی آیت کا ایک جز ہے، جو اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا۔ اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے حملہ آور ہو، یہی قرآنی کلمات پڑھ لیجیے، انشاءاللہ کتا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 522 پر بڑی ایک دلچسپ اور طویل حکایتیں، میں اس کو مختصراً ہی عرض کر سکوں گا۔ ظاہر ہے کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، گدھا رینکتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتا ہے تو کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے، اونٹ بل بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے، مور چیختا ہے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے، تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے، بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے، مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے۔ سنیے، گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ عز و جل ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ کتا جب بھونکتا ہے تو کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالی کے غضب میں ہے۔ بیل ڈکارتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، گھوڑا ہنہناتا ہے تو کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کا لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اونٹ بلبلاتا ہے تو کہتا ہے حسبی اللہ وکفی بہ وکیلا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ مور اپنی چیخو پکار میں کہتا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، ترجمہ کنز الایمان، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بالشکری تدوم النعم، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ بلبل اپنے نغموں میں یوں کہتا ہے، پارہ 21 سورہ روم آیت 17، ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والقفاری سبحان الملک الجبار، پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 15 صفحہ 312۔ کتا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کی تحریر کا۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 355، کسی نے کٹ کھانا کتا، کاٹ کھانے والا کتا پال رکھا ہے جو راہ گیروں کو کاٹ کھاتا ہے، تو بستی والے ایسے کتے کو قتل کر ڈالیں۔
بلی اگر ایزا پہنچاتی اسے تیز چھری سے ذبح کر ڈالیں، اسے ایزا دے کر نہ ماریں۔ بار شریعت جلد 3 حصہ 18 صفحہ 892، مسئلہ نمبر 543۔ پالتو بلی اور کتا اگر کسی کے مال کا نقصان کر دے تو مالک ضامن نہیں ہے۔ بار شریعت جلد 3 حصہ 18 صفحہ 892، مسئلہ نمبر 544۔ اگر کسی شخص نے اپنا کتا کسی کی بکری پر چھوڑ دیا مگر کتا کچھ دیر ٹھہر کر اس پر حملہ آور ہوا اور بکری کو ہلاک کر دیا تو ضمان نہیں ہے، اگر چھوڑنے کے فوراً بعد حملہ کیا تو ضامن ہوگا۔ بار شریعت جلد 3 حصہ 18 صفحہ 892، مسئلہ 545۔ اگر کسی آدمی پر کتے کو چھوڑ دیا اور اس نے فوراً اس کو قتل کر دیا یا اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے یا کاٹ کھایا تو چھوڑنے والا ضامن ہوگا۔ جنتی زیور صفحہ نمبر 433 434۔ جانور یا کھیتی یا مکان کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، ان مقاصد کے لیے نہ ہو تو کتا پالنا جائز نہیں، اور جن صورتوں میں کتا پالنا جائز ہے ان صورتوں میں بھی مکان کے اندر کتوں کو نہ رکھے، لیکن اگر چور یا دشمن کا خوف ہو تو مکان کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ کسی فضول کام کے لیے کتا پالے گا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات گھٹتا رہے گا۔ نجاستوں کا بیان، ماں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، یہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے۔ کتا اگر بدن کو چھو جائے تو سنیے کیا ہوگا۔ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ آئیے کچھ سوالن جواباً سیکھتے ہیں تاکہ یہ یادداشت میں محفوظ ہو جائے۔ بلعم بن باعورہ برباد ہونے سے پہلے کس شان و شوکت کا مالک تھا؟ بلعم بن باعورہ مستجاب الدعویٰ تھا، اس کے ہاں 12,000 علماء قلم دواد لے کر حاضر رہتے تھے اور اپنے علم سے یہ لوح محفوظ کی خبریں پڑھ لیتا تھا، اور متقی تھا، پرہیزگار تھا، عالم تھا، اس میں اعظم جانتا تھا۔ اللہ 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 اللہ، یہ کیوں برباد ہوا؟ جی کون بتائے گا؟ اس کے برباد ہونے کی جو مین وجہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس نے کبھی بھی ادا نہیں کیا تھا، اور اس کی قوم نے اس کو لالچ دیا اور اس کی بیوی نے مزید اس لالچ میں تقویت پہنچائی جس کی وجہ سے وہ برباد ہوا۔ اور ایک اور وجہ جو وہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ مقابلے پہ آ گیا تھا، نبی کی گستاخی کی وجہ سے وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ محفوظ صدا رکھ نہ شاہب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھ نہ شاہب ادبوں سے، سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد بے ادبی ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنی اسرائیل میں طاعون پھیلا اور 70,000 اسرائیلی مارے گئے. کس وجہ سے؟ زنا کا گناہ کرنے کی وجہ سے 70,000 اسرائیلی مارے گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے, ہمارا ایمان محفوظ فرمائے, ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کتا جو انسانی صورت میں داخل ہوگا, ذرا اس کا بتائیے, وہ کون سا کتا ہے؟ اللہ اکبر. جی بتائیں, آپ بتائیں. وہ اصحاب کاف کا کتا ہے جو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. کس صورت میں؟ بلعم بن باورہ کی شکل میں. اور بلعم بن باورہ کہاں جائے گا, کس صورت میں جائے گا؟ وہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا. کس کتے کی شکل میں؟ اصحاب کاف کے کتے کی شکل میں. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے. جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حکایتیں اور نصیحتیں کے حوالے سے میں نے بتایا. دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہیں. ماشاءاللہ, انہوں نے درست کہا. کتا حرام ہے. اس کی وجہ بہاری شریعت میں لکھی ہوئی ہے. کون بتائے گا؟ بیان کی گئی ہے. جی. کتا اپنے نکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہے, اس لیے کتا حرام ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب تعالی